پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اب وہاں کچھ نہیں ملے گا، لیکن گولڈن فارمیسی کا ایک چکر لگا لینے میں کیا حرج ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کوئی حرج نہیں۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، پھر چونک کر پوچھا، تم 2 اور 2 4 کر رہے ہو، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ دکان کو آئمین ہی نے آگ لگوائی ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا۔ آگ لگتے ہی فضا میں پیٹرول کی تیز بو پھیلی تھی۔ عام آگ رفتہ رفتہ سلگتی اور پھر بھڑکتی ہے۔ پیٹرول کے شعلے یکا یک آگ اور دھوئیں کے بڑے بڑے مرغولے بناتے ہیں۔ آئمین کے سوا کسی اور کو وہاں آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہاں آگ لگانے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، دھڑا دھڑ چلتی ہوئی دکان کے ملبے پر وحشیانہ انداز میں گولیاں برسائی گئیں۔ یہ حرکتیں اس کے سوا اور کون کر سکتا تھا؟ تم کو شبہ کیوں ہو رہا ہے؟ شبہ کسی کو نہیں ہے، ویرن درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ دوسروں کی ٹانگ کھینچنا ڈینی کا مشغلہ ہے، بعض اوقات تم بے سروپا باتیں کہہ جاتی ہو۔ غزالہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، آپس میں ہونے والی ان باتوں میں سے ہم اکثر کامیاب نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ آئمین نے دکان کو آگ لگوا کر بہت بڑی کمینگی کی ہے، یہ خبر جہانگیر کے لیے صدمے کا باعث بنے گی، میں نے متاسفانہ لہجہ میں کہا۔ اس وقت میں ویرا سے بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے بہت مشکل سے ایک جائز کاروبار پکڑا تھا، نئی رکاوٹوں نے اسے بھی آگ لگا دی۔ غزالہ کا لہجہ ہمدردی سے بھرپور تھا۔ تم اسے جائز کاروبار کہہ رہی ہو؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ وہاں جعلی دوائیں بیچ رہا تھا۔ وہ بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی غلط راستے پر چل پڑا تھا، لیکن ڈینی کی تنبیہ پر وہ اس غلط کام سے تائب ہو گیا۔ اول خان نے جہانگیر کی صفائی پیش کی۔ اب ان غلطیوں کا ذکر مت کرو جن سے وہ سچے دل سے توبہ کر چکا ہے۔ ڈینی اتفاق سے اس کے معاملات میں ملوث نہ ہوا ہوتا تو وہ آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر جعلی دوائیں بیچ رہا ہوتا۔ ویرا ہر دھرمی پر تلی ہوئی تھی۔ ڈینی تم سے نہ ٹکرایا ہوتا تو تم بھی آج شی میں ہیروین اور ہتھیاروں کا گھنونا دھندا کر رہی ہوتی۔ سلطان شاہ نے جل کر کہا، تم تو میرے لہو کے پیاسے ہو، شر پھیلانے والے ہر غلط کام کے پیچھے تمہیں میرا نام کار فرما نظر آتا ہے۔ ویرا جھنجھلا گئی، تم سراپا شر ہو۔ سلطان شاہ بھی اسے سلگانے پر تل گیا۔ تم سے کبھی خیر کا کوئی عمل سرزد ہو جائے تو مجھے حیرت ہوتی ہے، تم تو کسی کو حیران ہونے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ مجھ پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گریباں میں بھی جھانک لیا کرو۔ میرے گریباں کے پیچھے ایک شفاف سینہ ہے جس کے پیچھے ایک درد مند دل دھڑک رہا ہے۔ سلطان شاہ نے سینہ پھلا کر فخر سے کہا، یہ بحث بند کرو۔ میں نے خشک لہجے میں ان دونوں کو ڈانٹ دیا۔ ہم لی مارکیٹ جا رہے ہیں۔ اوہ تو کیا ہم سب وہاں جائیں گے؟ ویرا نے اپنا غصہ بھول کر مسرت امیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے میری بات سے وہی مطلب اخذ کیا تھا جو میں اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر یکا یک خوشی ناچنے لگی تھی۔ پورا دن گزر چکا تھا، اس وقت ہمیں سونے کے سوا کوئی اور کام نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچ کر سب کو اپنے ساتھ لے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ اس بہانے غزالہ کو میرے ساتھ ہواخوری کا موقع مل جائے گا۔ ہم چاروں اول خان کی گاڑی میں آسانی سے سما سکتے تھے۔ سب بستروں سے نکل کر یکجا ہوئے تھے، اس لیے معمولی سی تیاری ضروری تھی۔ چند منٹ بعد ہماری گاڑی گلشن اقبال سے نشتر روڈ پر آ چکی تھی، جو لی مارکیٹ تک پہنچنے کی مختصر ترین راہ تھی۔ اس وقت ہمارا اور آئی مین کا اسکور برابر ہے۔ راستے میں ویرا نے زبان کھولی۔ گاڑی کی کھلی ہوئی کھڑکی سے لگنے والی خوشگوار ہوا نے اس کا رہا سا نشہ بھی زائل کر دیا تھا۔ تم کس اسکور کی بات کر رہی ہو؟ سلطان شاہ کی آواز سے خفگی مترشح تھی۔ اس کے ریکارڈ پر انگن بدماشیاں ہیں، ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ ارے، ویرا کی تحیر زدہ اور بے ساختہ آواز گونجی، اس وقت تمہیں اردو کا ہیضہ ہو چکا ہے۔ اجتناب کا لفظ میں نے پہلی بار تمہاری زبان سے سنا ہے۔ آدمی سے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، اسے معاف کر دیا کرو۔ غزالہ نے ویرا سے سفارش کی اور بات کہکوں میں دب گئی۔ تم کس اسکور کی بات کر رہی تھی؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اول خان نے ویرا سے سوال کیا۔ میرا اشارہ بیم گن کے استعمال کی طرف تھا۔ اس نے نادر کے بعد آج بھاگتے ہوئے ایک گھریلو ملازم کو نشانہ بنا کر اسکور برابر کر لیا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہماری طرف سے جلال نے ودود کو مارا تھا اور میں نے فالکن ہاؤس میں سیاہ فام جیک اسمتھ کو بیم گن کے ذریعے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے، صبح تک آئی مین اندازہ لگا لے گا کہ اس وقت ڈینی جہانگیر کی مدد کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے۔ اول خان نے پرخیال لہجہ میں کہا۔ دوسرے لوگ اس شش و پنج میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ کہیں آئی مین نے دھوکے سے اندھیرے میں جیک کو نشانہ نہ بنا لیا ہو، لیکن آئی مین، میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی، ابھی تک اسے علم نہیں ہوا ہوگا کہ فالکن ہاؤس میں کیسی خون ریزی ہوئی ہے۔ وہ اپنی شکست پر جھلایا ہوا ہے۔ جب اسے صبح کے اخبارات سے یہ علم ہوگا
کہ جیک کے قتل کا الزام اس کے سر پر ڈالا جا رہا ہے تو اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا۔ آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ہم لی مارکیٹ کے اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں گولڈن فارمیسی واقع تھی۔ اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن اس گنجان آباد علاقے کے بیشتر مکین خوف و ہراس کے عالم میں گھروں سے نکل کر آتش زدہ دکان کے سامنے سے گزرنے والی سڑک پر جمع ہو گئے تھے۔ دکان کے سامنے 2 فائر انجنوں کا عملہ ملبے کے سلگتے ہوئے حصوں کی چنگاریاں سرد کرنے میں مصروف تھا۔ فضا میں دھوئیں اور جلی ہوئی متفرق اشیاء کی تیز اور ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ آگ کے شعلے سرد ہو چکے تھے، لیکن 2 منزلہ عمارت جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ بھیڑ میں کہیں کہیں پولیس والوں کی ٹوپیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ آئمین کی بربریت کا عذاب دور تک نہیں پھیلا تھا۔ فارمیسی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اوپری منزل کے چوبی دروازوں اور کھڑکیوں وغیرہ کی جگہ جا بجا انگارے چٹکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن غنیمت یہ تھا کہ آگ کے شعلوں نے ارد گرد کی دکانوں وغیرہ کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کا فائر اسٹیشن فارمیسی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ عملے کے افراد فضا میں بھڑکتے ہوئے شعلے اور دھوئیں کے بادل دیکھتے ہی جائے واردات پر پہنچ گئے تھے۔ اس وقت یہاں انسانوں کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ جس وقت آگ لگائی گئی یہاں خاصا سناٹا تھا۔ اول خان بڑبڑایا۔ وہ سڑک ٹریفک کے لیے بلاک کر دی گئی تھی۔ بسیں اور ہر قسم کی گاڑیاں متبادل گلیوں میں گھس رہی تھیں۔ اول خان نے جگہ دیکھ کر اپنی گاڑی کنارے سے لگا دی۔ وہاں سناٹا تھا۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ ویرا مضطربانہ لہجے میں سوال کر بیٹھی۔ فارمیسی کے اوپر رہائشی مکان تھا۔ اول خان نے تفکر آمیز آواز میں کہا، ذرا پتا کر لو کہ کوئی چلا تو نہیں ہے۔ یہ بات تم اپنے آدمی سے بھی معلوم کر سکتے ہو۔ ویرا بولی، یا رکنے یا اترنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب یہاں سے نکل چلو۔ میرے اترنے سے تمہیں کیا وحشت ہو رہی ہے؟ اول خان نے دبی دبی مگر تیز آواز میں پوچھا۔ اس بے ہنگم بھیڑ میں اس کے آدمی موجود ہو سکتے ہیں، بلا وجہ ان کے نشانے پر جانے کی کوشش مت کرو۔ وہ ہمیں نہیں جانتے، ہم انہیں نہیں جانتے۔ اس بھیڑ کا ہمیں بھی اتنا ہی فائدہ حاصل ہے جتنا انہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اول خان ویرا کی مزید کوئی بات سنے بغیر تیزی سے گاڑی سے اتر گیا۔ یہ مرد بڑے سرکش ہوتے ہیں، اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ویرا کی آواز ابری، شاید وہ غزالہ سے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ سرکشی اور دلیری میں فرق ہوتا ہے، سلطان شاہ نے دخل اندازی کو اپنا حق تصور کرتے ہوئے کہا۔ دلیری اور حوصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اول خان دلیر تھا اور گاڑی روک کر اتر گیا۔ تم کیوں چوہے دان میں چھپے بیٹھے ہو؟ ویرا نے تڑک کر بھرپور وار کر ڈالا۔ لو، میں بھی اتر جاتا ہوں۔ سلطان شاہ نے اپنی سمت کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے اتر کر اسی سمت میں ہو لیا جدھر اول خان گیا تھا۔ ویرا کا طنز اس قدر بھرپور اور بے رحمانہ تھا کہ سلطان شاہ کے پاس کو متبادل چارہ نہیں رہا تھا۔ دیکھو اب یہ دونوں دلیر کیا جھک مار کر آتے ہیں۔ ویرا کی آواز سے برہمی مترشح تھی۔ خدا کے لیے یہ زہر افشانی بند کر دو، ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی اور گاڑی سے اتر کر ان دونوں کے پیچھے چلتے، میں نے تیزی سے کہا۔ عورتیں تو بیچاری بزدل ہوتی ہیں، ویرا نے استزائیہ انداز میں جواب دیا۔ یہ احمقانہ حرکت تم کر سکتے ہو کیونکہ اس وقت گاڑی میں اکلوتے مرد صرف تم ہی ہو۔ ویرا کے جواب پر میں بند نہ کر رہ گیا، مگر میں نے اپنی زبان بند رکھی۔ میں جانتا تھا کہ میں کچھ کہوں گا تو وہ میرے جواب میں مزید اشتعال انگیزی کرے گی اور میرا غصہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اول خان نے جہاں اپنی گاڑی پارک کی تھی وہ جگہ تماشائیوں کی بھیڑ کے مقابلے میں سنسان پڑی ہوئی تھی، مگر پھر بھی قرب و جوار سے متعدد بوکھلائے ہوئے متجسس افراد گزر رہے تھے جو آتش زدگی کے بارے میں شاید سب کچھ جان لینا چاہتے تھے۔ میں اونچی آواز میں کوئی بات کہہ کر اس گاڑی کے سواروں کو بدحواس راہگیروں کی توجہ کا مرکز نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں بلا وجہ ہی ویرا کی تلخ نوائی کی زد میں آ گیا، ورنہ میری مصالحانہ کوشش سے پہلے اس نے اپنی ساری توجہ سلطان شاہ پر مرکوز کی ہوئی تھی۔ شاید ویرا نے بھی اندازہ لگا لیا کہ لڑنے کے لیے وہ جگہ موزوں نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے سر نکال کر خاموش بیٹھ گئی۔ گولڈن فارمیسی میں آگ لگنے کی وجہ سے اس علاقے کے برقی تار بھی شارٹ سرکٹ سے جل چکے تھے اور ایک وسیع علاقہ گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس تاریکی میں ایک بڑے ہجوم کے پیش منظر میں دکان والی عمارت کی دھواں اگلتی اور انگارے چٹ کھاتی ہوئی آگ خاصی بھیانک نظر آ رہی تھی۔ اول خان اضطراری طور پر گاڑی روک کر اترا تھا اور پھر اندھیرے میں تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کسی ناگہانی ضرورت کے پیش نظر اس نے چابی اگنیشن ہی میں لگی ہوئی چھوڑ دی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی آمد کا علم نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ سلطان شاہ اندھیرے میں دور تک پھیلی ہوئی بھیڑ میں بھٹکا رہے گا، لیکن اول خان تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میرے ذہن پر یہ سوچ کر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی کہ اول خان کے لوٹ آنے کے بعد ہمارا وقت ہے سلطان شاہ کے انتظار میں بلا وجہ ضائع ہوگا۔ مجھے ذہنی کوفت سے زیادہ دیر تک نہیں گزرنا پڑا۔
इधर उधर से मुनअक्किस होने वाली धुंधली रोशनी में मुझे धुएं जैसी भीड़ में से अव्वल खान का हेवला नमूदार होता हुआ नजर आया तो मेरा दिल खुश हो गया। मजीद खुशी उस वक्त हुई जब सुल्तान शाह भी इससे चंद कदम के फासले पर आता हुआ नजर आया। दोनों सूरमा आ रहे हैं। वीरा की जुबान की खारिश ने उसे खामोश नहीं रहने दिया। वो खुद कलामी के अंदाज में ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाई थी, देखते हैं कि ये कौन सी तोप पर तीर मार कर आए हैं। इस बार मैंने नागवारी के किसी मुहम तरीन एहसास के बगैर उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। अव्वल खान ने आते ही अपनी निशित संभाल कर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस असना में सुल्तान शाह पिछली सीट पर सवार हो चुका था। गजाला उसके और वीरा के दरमियान दबी हुई थी। शायद उसने इन दोनों के दरमियान नोच कसोट के इम्कानात के पेश नज़र अपने लिए वो जगह मुंतखब की थी। क्या खबरें लाए हो? गाड़ी का यू टर्न मुकम्मल होते ही वीरा ने सवाल दाग दिया। ऐसे मौके पर खबरें कम मिलती हैं, अफवाहें ज्यादा होती हैं। मेरा ख्याल है कि 2 बच्चों के झुलसने की इत्तला दुरुस्त हो सकती है। अव्वल खान ने सड़क पर से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। तो मासूम बच्चों के झुलसने का ख्याल भी खासा दर्दनाक है। गजाला बोली, इनका क्या कसूर था? इन खून आशाम भेड़ियों ने दुकान को आग लगाते हुए यह भी नहीं सोचा कि ऊपर औरतों और बच्चों के साथ कोई रहता है। पेट्रोल की आग तेजी से भड़की तो क्या होगा? इस किस्म के वहशियाना तसादुम में कोई इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वीरा ने बेपरवायाना लहजा में कहा। दुश्मन को बुरी तरह पेश डालने का इंतकामी जज्बा सबसे पहले अकल और होश को अपनी खुराक बनाता है और गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। दुकान के साथ पूरी इमारत भी तबाह हो गई। गजाला मुतासवाना लहजा में बोली, इसके खंडरात मुरम्मत के काबिल नजर नहीं आते। अच्छा है, अब इसकी जगह प्लाजा बन जाएगा। वीरा की आवाज में सदमे का कोई तासुर नहीं था। वो कह रही थी, इस इलाके की बेशतर इमारतें बहुत पुरानी और बोसीदा नजर आती हैं। हर मालिक इन्हें गिराकर नई और ऊंची इमारतें बनाना चाहता होगा, मगर किराएदारों से आसानी से निजात मिलनी मुमकिन नहीं है। आग के बहाने बिल्डिंग खुद ब खुद खाली हो जाएगी। अब ये न कह देना कि आईमैन इस बिल्डिंग के मालिक के इशारों पर नाच रहा है। सुल्तान शाह ने गहरे तंज से कहा। मैं चाहूं तो जरा सी देर में यह भी साबित कर सकती हूँ। वीरा उसकी तंजिया बात को फौरन दूसरे पैराए में लेगी और चैलेंज करते हुए बोली, मैं 5 मिनट में तुमको कायल न कर दूं तो मेरा नाम बदल देना। करते हो बहस मुझसे? तुमसे बहस करने के लिए बैल का मगज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। सुल्तान शाह ने हथियार डाल दिए। 2 बच्चों के जलने के बारे में एक फायरमैन ने बताया है। अव्वल खान का जहन मुसलसल उसी वारदात में उलझा हुआ था। ये लोग बहुत तजर्बेकार होते हैं। वो कह रहा था कि इनमें से एक बच्चा बहुत बुरी तरह जला है। खुदा उसे अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। जब से उसका नाम सामने आया है हमने उसे एक जगह टिकने नहीं दिया। वो मुसलसल भाग रहा है, मैंने कहना चाहा, मगर वीरा ने मेरी बात दरमियान से उचक ली। अभी तक उसके सितारे उसका साथ नहीं दे रहे, इसलिए तुम उसे भगा रहे हो। उसे अपने कदम जमाने का मौका मिल गया तो बहुत खतरनाक साबित होगा। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि यह पिछले सुपर आई मैनों से भी ज्यादा खतरनाक है। ये मैनों क्या चीज होती है? इस बार सुल्तान शाह का लहजा मासूमाना था। मैन की जमा मिन होती है। तुम सुपर आई मिन भी कह सकती थी। तुम लोग उर्दू में इस्तेमाल होने वाले हर अंग्रेजी लफ्ज का यही हशर करते हो। तुम्हारे साथ रहकर मेरी आदत भी बिगड़ गई है। वीरा बोली, तुम पढ़ी लिखी और अमरीकी हो, ये बदकलामी तुम्हें जेब नहीं देती। सुल्तान शाह असूल से हटकर अचानक जातियात पर आ गया। ये टेबल, मोटर, इंजन, ट्रेन और ऐसे सैकड़ों अल्फाज के लिए तुम कौन सी जमा इस्तेमाल करोगे? बात सुनने वाले के सर पर से गुजर जाएगी। आज तुम दोनों बार बार बहक रहे हो। अव्वल खान ने हल्की सी खफगी से कहा, ये इनको एक साथ खुली हवा में बाहर निकालने का नतीजा है। अपने अपने कमरों में ये नॉर्मल रहते हैं। मैंने तलखी से लुकमा दिया। वो हमारे कमरे हैं, पिंजरे नहीं हैं। वीरा मेरे लहजे पर बुरा मान कर बोली, मैंने भी कमरों का जिक्र किया था, पिंजरों की बात नहीं की थी, मगर अब इस इम्कान पर भी गौर करना पड़ेगा। मैंने तो फीमी अंदाज में जवाब दिया, जैसे वीरा ने मेरी कोई उलझन आसान कर दी हो। अव्वल खान का कतई मूड नहीं था, मगर वीरा के इसरार पर उसे गाड़ी सदर की तरफ मोड़नी पड़ गई, जहां बोहरी बाजार के करीब नुक्कड़ पर बलोच आइसक्रीम की मशहूर दुकान वाक़ है। आइसक्रीम खाने के सवाल पर सुल्तान शाह और गजाला ने भी इख्तलाफ भुलाकर वीरा का भरपूर साथ दिया था। घर से रवाना होते हुए किसी ने मुनासिब तैयारी की जरूरत महसूस नहीं की थी। नामुनासिब लिबास की वजह से दोनों औरतें गाड़ी से उतरे बगैर आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होती रहीं। सुल्तान शाह ने इनका साथ दिया। मैं गाड़ी से उतरकर अव्वल खान के साथ तबादला ख्याल में मसरूफ हो गया। वहां से रवानगी तक मेरे जहन में ये यकीन समा चुका था कि आईमैन के गिर्द हमारा घेरा तंग हो गया था और उसका खात्मा किसी भी लम्हे हो सकता था। जब तक मैडम फरजाना हमारी गिरफ्त में नहीं आई थी, आईमैन की रस्सी तराज थी। इसकी जात इसरार के दबीज पर्दों में छुपी हुई थी। लकब के सिवा उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था। चोपड़ा को अपने तौर पर घेरने के चक्कर में वीरा अगर जोशी को
فون پر نہ چھیڑتی تو شاید ہمیں کانوں کان بھی پتہ نہ چلتا کہ آئمن ہمارے شہر میں بیٹھ کر اطمینان سے اپنی ریشہ دوانیوں میں مصروف ہے۔ جوشی ہمارے ہاتھ نہیں آ سکا، وہ اپنے راز سینے میں لیے راجہ کے ہاتھ ہے واصل جہنم ہو گیا، لیکن ہم راجہ کی راہ پر لگ چکے تھے۔ یہ ویرا کی نرسنگ کا کمال تھا کہ راجہ ہم سے دھوکہ کھا گیا۔ اس کے ذریعے پہلی بار نئے آئمن کا نام ہمارے سامنے آیا۔ آئمن کا نام لینے کے بعد وہ پھنس گیا اور آخرکار اسے وہ فون نمبر بتانا ہی پڑ گیا جس پر وہ آئمن کو اپنی رپورٹ دیا کرتا تھا۔ وہ فون نمبر ڈیفنس کے B52 بنگلے کا تھا۔ اپنی چھٹی حص کی کسی کارگزاری کے تحت آئمن وہاں سے بر وقت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم پہنچے تو خالی مکان ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کا وہ سراغ خود دینے کے بعد ہم اندھیرے میں ہاتھ پیر مارتے رہ جاتے، لیکن آئمن کی اجلت نے سوکھے دھانوں پر پانی پھیر دیا۔ اسے مجھے یعنی ڈینی کو ٹھکانے لگانے کی اجلت تھی۔ اس اجلت میں اس نے گولڈن فارمیسی میں جہانگیر پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی اور مجھ سے سامنا ہو جانے کے باوجود وہ دوبارہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بار ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں رپوش تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایک معمولی بات نے ہماری مدد کی۔ ایک روز پہلے فارمیسی کے منیر نامی ملازم کو 2000 روپے دینے والی فرزانہ بظاہر غیر اہم نظر آ رہی تھی، لیکن ہم نے اس پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس وقت آئمن اول خان کی فائرنگ سے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہا تھا، STF کا ایک جوان متوقع مقام سے میڈم فرزانہ کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ ہماری اس روز کی کاوشوں کا پہلا ثمر تھا جو ہمارے ہاتھ آیا تھا۔ فرزانہ اس گروہ سے باہر کی عورت تھی جو آئمن کے بارے میں سرے سے کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن مصیبت سر پر آ جانے کے بعد اس نے خالد کی نشاندہی کی، جس نے فرزانہ سے اپنی دیرینہ مراسم کی بنا پر اسے منیر کو ایک مقررہ وقت پر کچھ دیر کے لیے باہر الجھائے رکھنے کے اہم کام پر مامور کیا تھا۔ ابتدا میں یہ بات سرے سے میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ ایک فیشنیبل عورت نے چند بے سروپا باتوں کے عوض منیر کو 2000 روپے کی رشوت کیوں دی تھی، مگر بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ خالد نے وہ سرمایہ کاری بلا سبب نہیں کی تھی۔ اسے اگلے دن 2 بجے فارمیسی پر پہنچنا تھا۔ اپنی اس حرکت کے ذریعے اس نے کوشش کی تھی کہ اس کے آنے کے وقت دکان میں 2 کی بجائے صرف 1 ملازم موجود ہو تاکہ وہ گڑبڑ کے کسی خطرے کے بغیر اپنا کام پورا کر سکے۔ فرزانہ سے ہمیں براہ راست کوئی کارآمد بات معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اس کی نشاندہی پر ہم نے ایک مقابلے کے بعد خالد کو پکڑ لیا۔ خالد شی کے مقامی سربراہ کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ کچے آدمیوں کو اپنے ساتھ نہیں ملاتا تھا۔ راجہ کی طرح خالد نے بھی کلابازیاں کھانے کی کوشش کی، لیکن ویرا کی بے رحمانہ مار نے کچھ ہی دیر میں اس کے سارے کسبل نکال دیے اور وہ یہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ B52 سے فرار ہونے کے بعد آئمن بوٹ بیسن کے علاقے میں کچے برساتی نالے کے کنارے بنے ہوئے ایک مکان میں روپوش تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ آئمن کی نئی کمینگاہ فالکن ہاؤس کے نام سے موسوم تھی۔ آئمن ان لوگوں میں سے تھا جن پر پتا کھڑکا بندہ بھڑکا والی مثال صادق آتی ہے۔ وہ تیزی سے ٹھکانے بدلنے کا عادی تھا۔ اسے ذرا بھی بھنک مل جاتی کہ خالد کسی کے ہتھے چڑھ گیا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فالکن ہاؤس سے بھاگ جاتا۔ اس اندیشے کے پیش نظر ہم نے وقت ضائع کیے بغیر اسی شام فالکن ہاؤس پر دھاوا بول دیا۔ یہ ہمارے مقدر کی خرابی تھی کہ فالکن ہاؤس میں کئی کامیابیاں حاصل ہونے کے باوجود آئمن بچ نکلا، مگر کیلی زخمی حالت میں ہمارے ہاتھ آ گئی۔ آئمن نے گولڈن فارمیسی کو آگ لگا کر جس وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا، اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ آئمن کو تیزی سے لگام نہ دی گئی تو وہ شہر میں بہت کچھ کر گزرے گا۔ فرزانہ کے پکڑ جانے کے بعد پیش آنے والے واقعات کافی حوصلہ افزا تھے۔ خالد دوپہر کو آئمن کا ہم سفر تھا، لیکن یہ بات حیران کن تھی کہ اس نے کبھی بھی آئمن کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے طور پر یہ اطمینان کر لیا تھا کہ خالد اس بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ راجہ کے لیے آئمن محض ایک آواز کا نام تھا جو وہ فون پر سنتا تھا۔ آئمن نے کبھی اس کو اپنے سامنے نہیں بلایا تھا، مگر خالد کی بات مختلف تھی۔ اسے میں نے خود آئمن کے ساتھ اس کی گاڑی میں فرار ہوتے دیکھا تھا، مگر خالد کا کہنا تھا کہ آئمن سے جب بھی اس کا سامنا ہوا وہ سر سے پاؤں تک سیاہ اور چست لباس میں ملبوس ہوتا تھا۔ اس دوپہر کو بھی اس نے اپنے جسم کا ہر حصہ چھپایا ہوا تھا۔ چہرہ چھپانے کے لیے اس نے گاڑی میں ماسک لگایا ہوا تھا۔ اس ماسک کے ساتھ وہ تاریک شیشوں والی گاڑی میں سفر کر سکتا تھا، مگر نیچے اتر کر لوگوں میں گھل مل نہیں سکتا تھا۔ اپنی اسی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے آئمن نے اپنی سیاہ گاڑی سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ خالد کو فارمیسی پر بھیج کر مجھے اپنے پاس طلب کر لیا تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کی ایک جھلک دیکھنے کا موقع مل چکا تھا، لیکن اس کے خد و خال سمیت اس کی کوئی ایسی شناخت میری نظروں میں نہیں آ سکی تھی جس کی بنا پر اسے الگ سے پہچانا جا سکے۔ صرف اس کی آواز اور لہجے کے بنا پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ امریکی نژاد ہے، ورنہ اس کی اور کوئی پہچان ہمارے پاس نہیں تھی۔ B52 کے نمبر پر فون کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا
کہ کیلی دن رات اس کے ساتھ رہتی تھی اور آئمن کے لیے آنے والا ہر فون پہلے وہی سنتی تھی۔ بعد میں خالد نے بھی میری اس اندازے کی تائید کر دی تھی۔ وہ یہ بتانے سے قاصر رہا تھا کہ کیلی اور آئمن کے درمیان کیا رشتہ تھا۔